اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، شب قدر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں آج کچھ معروضات کو اور کچھ باتوں کو پیش کرنا ہے۔ یقیناً یہ عنوان شب قدر مومنین کے لیے کوئی نیا عنوان اور کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے، لیکن فذکر ان نفعت الذکر جو قرآن مجید کا بھی ایک قانون ہے اور ایک اعلان ہے کہ تذکرہ کرنا، یاد دہانی کرنا جو ہے وہ یہ فائدہ مند ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اہم مواقع کے اوپر ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہے کہ اگر کسی سے کوئی چیز غفلت کے مارے، سستی کے مارے، کوتاہی کی وجہ سے نکلی جا رہی ہے یا وہ کسی اہم چیز سے غافل ہے تو اس جانب متوجہ ہو جائے، اور اگر اہم چیزوں میں مہم ترین چیز پیش آ جائے تو یقیناً اس موقع پر تذکرہ اور یاد دہانی اور زیادہ لازم ہو جایا کرتی ہے۔ شب قدر کے عنوان سے کئی موضوعات ہیں جنہیں ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ شب قدر کہتے کسے ہیں، اس کے بعد شب قدر کی رات کو جو اتنی اہمیت دی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے، تیسری بات اگر یہ رات اس قدر اہمیت رکھنے والی ہے تو اس رات میں اس کی فضیلتوں کو اور اس کی برکتوں کو حاصل کیسے کیا جائے۔ یہ تین اہم ترین عنوان ہیں کہ جو اس حوالے سے ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، اور وقت چونکہ مختصر ہے میں ہر عنوان کے اوپر مختصر رائے اور مختصر جو ہے وہ تذکرہ کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ ہم اہم ترین موضوع جو اس موضوع کے اندر بھی اہم ترین حصہ ہے کہ اس کی برکتوں کو اور اس کی فضیلتوں کو کیسے حاصل کیا جائے اس جانب آ سکے۔ سب سے پہلے جو سوال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شب قدر کسے کہتے ہیں، اس کے لیے جو بہترین جواب ہے وہ سورہ مبارک قدر ہے کہ جس کا نام ہی اس رات کی اہمیت کے تذکرے کے پیش نظر رکھ دیا گیا، ورنہ یہ سورہ مبارک قدر سورہ انا انزلنا بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا جو حقیقی نام ہے وہ سورہ قدر ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر خدا فرماتا ہے جو لفظ آ گیا اس کے اندر لیلۃ القدر میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا، تو یہ ایک لفظ ہے کہ جو اس قابل تھا کہ اس کی وضاحت کی جائے، تو پروردگار نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا پہچانو کہ جو یہ ہم نے لیلۃ القدر کا لفظ کہہ دیا اس کی عظمت کیا ہے۔ یعنی پروردگار عالم بلا وجہ کسی چیز کے اندر ہائپ کریٹ نہیں کرے گا، وہ ان ساری چیزوں سے کہ جس چیزوں کے اندر ہم انسان گھرے ہوئے ہیں کہ کسی چیز کو اگر خود اہم سمجھتے ہیں تو دوسرے کو اہم پہچانوانے کے لیے بلا وجہ کا زور لگا رہے ہوتے ہیں، قسم کھا رہے ہوتے ہیں، ماحول کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، گراؤنڈ بنا رہے ہوتے ہیں، مگر پروردگار عالم کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن وہ ذات اگر کسی بات کو اہمیت دے تو اس کا مطلب یہ کہ واقعاً خدا کے نزدیک ان تمام امور میں وہ اس قابل ہے کہ پروردگار عالم جیسی ذات اسے اہم جان کر اس کے اوپر نہ فقط ورک لگا رہی ہے بلکہ قرآن مجید کا ایک لفظ بھی بغیر کسی مقصد کے اضافہ اور بغیر کسی مقصد کے اضافی نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کے لیے اتنی آیتوں کو استعمال کرنا اور پروردگار کے انداز سے انسان کو متوجہ کرنا اور اشتیاق پیدا کرنا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر اگر پہچاننا چاہتے ہو تو صرف اتنا پہچان لو کہ ہم تمہیں حقیقت تو نہیں بتا سکتے، مگر چونکہ تم ٹینجیبل دنیا میں رہنے کے عادی ہو، حواس کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھتے ہو، جن چیزوں کو دیکھتے ہو ان پر یقین رکھتے ہو، جن کو سنتے ہو ان پر ایمان لے آتے ہو، جن کو چکھتے ہو ان کے ذائقے کو محسوس کرتے ہو، جس کو لمس کرتے ہو اسی کی گرمی اور سردی کو محسوس کرتے ہو، تو ہم تمہیں ٹینجیبل طریقے سے ہی عدد کی دنیا میں رہنے والے افراد کو جو تعداد کے اعتبار سے کسی چیز کو کم یا زیادہ سمجھتے ہیں ان کے لیے پروردگار عالم نے یہ انداز اپنایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بات ہو رہی تھی ایک رات کی، تو جواب میں بھی ایک رات ہی کہا جاتا کہ 1000 راتوں سے بڑھ کر ہے تو کم تو نہیں ہوتی کوئی بات، لیکن پروردگار عالم نے بتایا کہ دیکھو 1000 راتوں کی بات نہیں ہے،
1000 ہفتوں کی بات نہیں ہے، یہ 1000 مہینوں کا تذکرہ ہے کہ یہ ایک رات اپنی منزلت میں، اپنی قدر میں، اپنی اہمیت میں 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ لہٰذا اس رات میں کیا جانے والا عمل 1000 رات کی یا 1000 ہفتوں کی نہیں، 1000 مہینے کی برکتوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے۔ اگر بہترین ہوگا تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر بدترین ہوگا تو اس سے بدتر کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ویٹ کے اندر اب یہ کوئی عام عمل نہیں رہا، یہ وہ عمل رہ گیا جو اس رات میں انجام پا رہا ہے، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر پروردگار عالم جب یہ کہہ چکا کہ اس کی عظمت کیا ہے، تو اب بتاتا ہے کہ اس رات میں کیا ہو رہا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح باذن ربہم من کل امر، اس رات میں ملائکہ اور روح القدس ہر امر لے کے زمین پہ اترتے ہیں۔ اور فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، ان فرشتوں کا ان امر کو لانا اس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ طلوع فجر کے وقت تک، جب تک رات کا اختتام نہ ہو جائے، یہ رات سلامتی ہی سلامتی سے بھرپور ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا اس رات کی یعنی جو شب قدر میں قدر لفظ ہے، اس کے کئی معنی کیے گئے۔ ایک معنی اس کے یہ ہے عظمت اور بڑائی، ایک معنی قدر ہے کہ مطلب ہے تنگی اور ضیق، کہ بڑے محدود لمحے کے اندر خدا بہت بڑی برکتیں جو ہے وہ دینا چاہتا ہے۔ اور تیسرے معنی جو اس کے کیے گئے وہ یہ ہے کہ اندازہ، تقدیر اور تنظیم، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی تقدیر کو منظم کر لو تو اس رات کو پروردگار عالم نے تمہارے لیے قرار دیا۔ اب ان تینوں معنوں کو ملا کر اگر ہم دیکھ لیں تو یہ رات واقعاً جتنی بڑی فضیلتیں رکھتے ہیں اس کے اعتبار سے انتہائی محدود وقت لے کر آئیے، اور ان فضیلتوں کو اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو بڑے ڈسپلن انداز کے ساتھ اپنی تقدیر کو منظم کرنا ہوگا، اور یہ وہی کرے گا جو اس رات کی عظمت اور اس رات کی قدر و منزلت سے واقف ہوگا۔ اب اس رات کی اندر شب قدر کی جو فضیلت ہے یہ کیا ہے؟ شب قدر پریکاشن از بیٹر دین کیور کا مصداق ہے، یعنی کیا مطلب؟ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ پورا سال آئندہ آنے والی شب قدر تک آپ کو جو مسائل پیش آ سکتے ہیں، یا تو آپ پورا سال ان مسائل میں گھرے رہیں اور ان کے لیے تگ و دو کرتے رہیں، بھاگتے رہیں، دوڑتے رہیں، کبھی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی روحانی عامل کے پاس، کبھی اور اپنی جو ہے وہ ذہن کو لگاتے رہے، اپنے تجربے کو استعمال کرتے رہے، بھٹکتے رہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ کچھ فائدہ بھی اٹھائے، لیکن اتنی زحمتوں میں، اتنے علاج کے اندر اپنے آپ کو مصروف کرنے سے بہتر ہے کہ پریکاشن یعنی پرہیز کر لیا جائے۔ پرہیز کا مطلب کیا ہے کہ اس مختصر وقت کے اندر دنیا داری کے باقی امور سے ہٹ کر خدا جو دینا چاہتا ہے خدا سے مانگ کر 1 سال کے لیے اپنے آپ کو سیکیور کر لیں، اپنی بیماری کے معاملے میں، اپنے رزق کے معاملے میں، اپنے خاندان اور گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان تمام معاملات کے اندر اگر آپ اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو اس ایک رات میں پروردگار عالم نے امور کو طے کروانے کے لیے آپ کو موقع نصیب کیا ہے۔ اب یہ رات جو ہے یہ کب ہے؟ 2 آیتوں کو ملائیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ماہ رمضان میں ہی ہے، اس کے علاوہ سال کے 11 مہینوں کے اندر یہ رات نہیں ہے۔ لہذا پروردگار نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ مبارکہ بقرہ، کہ ماہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور سورہ مبارکہ قدر اعلان کرتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سمجھ میں آیا کہ جو مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا، تو اسی نازل ہونے والے قرآن کو مخصوص کر دیا شب قدر کے ساتھ۔ اس کا مطلب رمضان ہی کے اندر کئی شب قدر ہے۔ اب اس ماہ رمضان میں شب قدر کہاں ہے؟ قرآن اس سے ساقط ہے کہ اب یہ 30 دنوں میں سے ان کی کون سی رات ہے جو شب قدر بنے گی۔ اب آپ کو روایات کی طرف جانا پڑے گا، اہل بیت سے تمسک اختیار کرنا پڑے گا، اور ان سے پوچھنا پڑے گا کہ ماہ رمضان کی کون سی رات ہے کہ جو شب قدر ہے۔ لہٰذا ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ بہت ساری روایت سے استفادہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہیں، یہ 10 راتیں بہت اہمیت رکھتی ہے عبادات کے حوالے سے، اور انہی 10 راتوں کے اندر ایک رات جو ہے وہ شب قدر ہے۔ اب وہ کون سی رات شب قدر ہے؟ فرمایا کہ پیغمبر اکرم آخری 10 دنوں میں بہت زیادہ عبادت اور شبیداری کی تاکید کرتے تھے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، یہ روایت بحار الانوار کی ہے
کہ 23 کی رات کو اگرچہ بارش کی وجہ سے مسجد کیچڑ سے بھر جاتی تھی اور پانی آتا رہتا تھا، مگر پھر بھی پیغمبر اکرم عبادت اور شبیداری کی تاکید کرتے تھے اور اس رات سے صرف نظر کرنے کو تیار نہیں تھے، اس رات کو کھونے کو تیار نہیں تھے، اور کثرت عبادت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ گیلی مٹی سے آلودہ، خاک آلود ہو جاتا تھا، مگر باوجود اس کے عبادت اور شبیداری میں مشغول رہتے تھے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر، یعنی پیغمبر خود تو کر رہے ہیں، مگر اس کے بعد روایت ملتی ہے کہ 23 کی رات کو پیغمبر لوگوں کے چہروں پر پانی چھڑکتے تھے کہ وہ جاگتے رہے اور سونے نہ پائے۔ اس رات جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا باقاعدہ ایک انداز ہے جو ہمیں سکھایا گیا کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اگرچہ کہ وہ مکلف نہیں ہے، نابالغ ہے، مگر یہ رات اتنی عظمت والی ہے کہ اس بچے کے نصیب کو بھی بنانے کو تیار ہے۔ فرمایا کہ شہزادی بچوں کو 22 کے دن مجبور کرتی تھی کہ وہ سو جائے تاکہ شب 23 کو، یعنی 23 کی رات کو بیدار رو کے گزارے، اور آپ فرماتی تھی محروم من حرم خیرها، محروم ہے وہ شخص کہ جو اس رات کی خیر اور برکتوں سے محروم ہو گیا۔ اب 23 رمضان کی رات کو اسپیشلی توجہ دلائی گئی، لیکن ہمارے یہاں روایات ہے کہ جس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آپ کو 19، 21 اور 23 تینوں راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا ہے، اور رواج بھی یہی ہے تقریباً مومنین کے درمیان کہ جہاں بھی اعمال کا بندوبست کیا جاتا ہے وہ 19، 21 اور 23 تینوں راتوں کو کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے جو راز موجود ہے وہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ سألتہ، جب سوال کیا گیا امام سے لیلۃ القدر کے بارے میں، تو امام نے باقاعدہ فرمایا کہ تقدیر فی لیلۃ 19، کہ تقدیر اور تمہارے نصیب کو 19ویں ماہ رمضان کی رات کو لکھا جاتا ہے۔ والابرام فی لیلۃ 21، اور فرمایا کہ ان پر عمل درآمد کا جو حکم جاری کیا جاتا ہے وہ 21 کی رات کو کیا جاتا ہے۔ والامضاء فی لیلۃ 23، اور اس پر جو آخری دستخط ہے کہ جس کے بعد یہ فائل کلوز کر دی جاتی ہے وہ 23ویں رات ہے۔ لہٰذا 19 کی رات کو اپنا نصیب لکھوانا شروع کرو، 21 کی رات کو اس کو فائنلائز کر دو، اور 23 کی رات کو اس کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپروو کرانے کے لیے اپنا سارا وقت لگاؤ، اور اس طریقے سے عبادتیں کرو کہ یہ تینوں رات تمہیں بیدار رہنا ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سال کی باقی 362 دنوں کی راتوں میں بیدار نہ رہو، سال کے باقی 362 راتوں میں اگر تم پریشان نہیں رہنا چاہتے ہو، رزق کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں، حفاظت کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں، شادی کے معاملے میں، خاندانی مسائل کے بارے میں، تو تمہیں چاہیے کہ ان 3 راتوں میں جاگو، اور اس طریقے سے جاگ کر پروردگار کی بارگاہ میں اپنے نصیب کو منظم کر لو کہ جب تم اٹھو 23ویں رات کو اور اس کی فجر کا وقت آ رہا ہو تو ایک اطمینان والے دل کے ساتھ اٹھو کہ تم نے وہ کچھ کر لیا کہ جس کا موقع پروردگار عالم نے تمہیں دیا تھا۔ میں آپ کے سامنے وہ روایت پیش کروں، آپ کو اندازہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار کی بارگاہ میں کلیم اللہ تھے، بات چیت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پروردگار عالم سے سوال کیا، خدایا میں تیری رحمت چاہتا ہوں۔ رحمت خدا سے ہٹ کر انسان کے لیے زندگی میں مسائل کو حل کرنا ممکن نہیں ہے۔ لا تکلنی طرفۃ عین ابدا، پروردگار عالم سے معصوم تقاضا کرتے تھے کہ پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی ہم سے جدا نہ ہونا، ہمارا وکیل بنا رہنا، ہمارا سرپرست بنا رہنا، ہم پہ اپنی رحمتوں کو نازل کرنا۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا، پروردگار میں تیری رحمت چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، میری رحمت اس شخص کے لیے ہے جو شب قدر میں مسکینوں پر رحم کرے۔ دیکھیں شب قدر پورا ایک پورا چیپٹر لے کر آ رہا ہے، ایک پورے کا پورا آپ سمجھے کہ آپ کے سامنے ایک پیکج لے کر آ رہا ہے۔ اس پیکج میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جس کے بعد آپ کی سال کی باقی راتیں محفوظ ہو جائیں۔ سب سے پہلا سوال جناب موسیٰ کا تھا کہ اے خدا میں تیری رحمت چاہتا ہوں، کہ میری رحمت اس کے شامل حال ہوگی جو شب قدر میں مسکینوں کا، میرے ضرورت مند بندوں کا خیال رکھے۔ فرمایا کہ پروردگارہ میں پل صراط سے گزرنا چاہتا ہوں۔ پل صراط کون سا مقام جس کے بارے میں سب جانتے ہیں، قیامت کا مشکل ترین مرحلہ جس سے گزرے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے، اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یعنی جو بظاہر وہ راستہ ہے کہ جس سے انسان گزر نہیں سکتا، مگر یہ کہ اس کے اعمال اچھے ہوں۔ اعمال اس کے لیے اس راستے کو وسیع اور آسان بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ کا سوال کہ میں پل صراط سے گزرنا چاہتا ہوں،
ارشاد ہوا پروردگار کے پل صراط سے وہ گزر سکتا ہے جو شب قدر میں صدقہ دیتا ہے۔ مسکین کو جو دیا جاتا ہے وہ فقط صدقہ نہیں ہے، مسکین گویا کمزور ترین طبقہ ہے پروردگار کے مخلوقات میں۔ صدقے کا تعلق ایک نیکی سے جس کا حقدار ہر وہ فرد قرار پا سکتا ہے کہ جو نیکی کا حقدار ہو، چاہے آپ کے والدین ہو، چاہے آپ کے بچے ہو، چاہے آپ کے خاندان والے ہو، چاہے آپ کے دوست ہو، چاہے دیگر مومنین ہو، ہر وہ عمل کہ جو خدا کی بارگاہ میں کسی بندے کے ساتھ نیکی سمجھی جا سکے، یہ صدقہ ہے۔ فرمایا کہ میں جنت کے پھلوں کا مشتاق ہوں، یعنی میں جنت میں جانے کا مشتاق ہوں۔ کہا جو شب قدر میں تسبیح کرتا ہے، آپ دیکھیں آپ کو شب قدر میں کیسا پیکج دیا گیا۔ کہا کہ آپ شب قدر کا آغاز کیسے کریں؟ مغرب عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں جس میں 7 دفعہ قل هو اللہ احد ہو، نماز کے اختتام پر تسبیح پڑھے، 70 مرتبہ استغفار کرے، اپنے مقام سے کھڑا نہیں ہوتا کہ خدا اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ آپ کو سکھا دیا گیا، آپ عمل کرتے ہیں، آپ کو اس کا شاید فائدہ نہیں معلوم ہے، لیکن پروردگار جناب موسیٰ کے ذریعے بتا رہا ہے کہ جو شب قدر میں جنت کا مشتاق ہے وہ میری تسبیح و میرا ذکر کرے۔ فرمایا بار الہ میں آتش جہنم سے آزادی چاہتا ہوں، اعتق رقبتی من النار، جو ماہ رمضان کے نماز کے بعد پڑھی جانے والی یا علی و یا عظیم کی دعا کا خلاصہ ہے کہ خدایا میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے۔ کیسے آتش جہنم سے آزاد ہو؟ حضرت موسیٰ نے سوال کیا، فرمایا جو شب قدر میں طلب مغفرت کرے، یعنی اپنے گناہوں کو یاد کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ جو کچھ پورا سال کیا انسان نے، یاد کرے اپنے ہر عمل کو، کس رشتہ دار کو اذیت پہنچائی، کس مومن کا حق کھایا، کہاں نمازوں میں کوتاہی ہوئی، کہاں روزوں میں کوتاہی ہوئی، کہاں والدین کے حق میں کوتاہی ہوئی، کہاں بہن بھائیوں کے حق میں کوتاہی ہوئی، کہاں کسی مومن کو تکلیف پہنچائی، یاد کرے کہاں جھوٹ بولا، کہاں غیبت کی، کہاں تہمت کی، ان سب کو یاد کرے اور سچے دل سے پروردگار کی بارگاہ میں مغفرت کرے۔ اور اس مغفرت کا ایک حصہ یہ کہ اگر کسی کے حق کو نقصان پہنچایا ہے تو آج رات وعدہ کرے کہ پروردگار میں اس حق کو پورا کروں گا، اور نہ فقط پورا کروں گا، تو مجھے وہ طاقت دے، مجھے وسائل دے کہ میں اس کے حق کو ادا کر سکوں۔ فرمایا پروردگار میں تیری خوشنودگی اور تیری رضا کا طالب ہوں۔ فرمایا جو شب قدر میں 2 رکعت نماز بجا لائے میں اسے اپنی رضا کو دے دیا کرتا ہوں۔ کتاب اقبال سید ابن طاؤس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 345 پہ روایت موجود ہے، اور بحار الانوار جلد نمبر 58 صفحہ نمبر 145 اور حدیث نمبر اس کی 3۔ کئی اور حوالے موجود ہیں اس روایت کے لیے، مگر یہ ایک مکمل پیکج تھا جو جناب موسیٰ اور پروردگار کے درمیان گفتگو ہوئی جسے پروردگار نے بیان کیا۔ میں مختصراً فقط آخر میں اس بات کو تذکرہ کروں کہ اس رات کے اندر وہ عمل انجام دے کہ جو عام دنوں کے اندر بھی طاقت کے اندر بہت قوی ہے۔ آپ سوچیں کہ پھر اگر اسے طاقت مل جائے 1000 مہینوں کی، تو پھر اس کے بعد اس رات میں وہ عمل آپ کو کیا کچھ نصیب نہیں کرے گا۔ سب سے اہم ترین عمل اس رات کا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان، جو علامہ ہلی نے بھی کہا کہ جب وہ اس دنیا سے چلے گئے اپنے بیٹے کے خواب میں آئے اور پوچھا بیٹے نے کہ بابا کس چیز نے آپ کو بچایا؟ فرمایا لولا الفین و زیارت الحسین لہلکت، اگر وہ کتاب نہ ہوتی جو میں نے علی کی ولایت میں الفین نام کی لکھی، اور وہ زیارت نہ ہوتی جو میں نے امام حسین علیہ السلام کی ہر شب جمعہ کربلا جا کر کی، لہلکت تو ہلی جیسا ہلی بھی ہلاک ہو جاتا۔ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے تاریخ تشیع میں، اگر کوئی علامہ کہے جانے کے لائق ہے، جیسے حقیقتاً علامہ کہا جائے تو وہ علامہ ہلی تھے۔ علامہ ہلی یہ کہہ رہے کہ سارے اعمال ایک جانب، ہر اعمال میں کوئی نہ کوئی نقص ہے، ہم معصوم نہیں ہیں، ہم سے خطائیں ممکن ہیں، ہمارے ہر عمل میں جو شب قدر میں بھی انجام پائے گا اس میں بھی خطائیں ممکن ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کا توسل ہماری ان خطاؤں کو شفاعت سے بدل سکتا ہے، اور اس شفاعت کے حاصل کرنے میں جو درجہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ہے وہ کسی چیز کو نہیں۔ جب ہم عرفہ کے دن امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ 70,000 حج کے برابر ہے۔ ہم عید کی شب میں جاتے زیارت پڑھتے ہیں کہ 1000 حج سے زیادہ بہتر ہے۔ جب کوئی عام راتوں میں، عام دنوں میں، اگرچہ کہ یہ عام نہیں ہے مگر اتنی فضیلت رکھتا ہے، اگر شب قدر کے اندر آپ زیارت امام حسین پڑھ کر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں تو آپ سوچیں کہ پروردگار اس رات کو آپ کی زندگی میں برکتیں کو لانے میں کتنا زیادہ اہم اور کتنا زیادہ بہتر بنا دے گا۔ دوسری چیز صدقہ نکالنا۔ آپ نے سنا کہ صدقہ جو ہے پل صراط سے گزار دے گا، اور یہ صدقہ اگر کسی ضرورت مند مومن کو دیا جائے تو دگنی طاقت رکھے گا کہ پروردگار کی بارگاہ میں اس کی رحمت بھی لے کر آئے گا۔ تو اس رات کے اندر مومنین کو فراموش نہ کریں،
اور پہلے سے تیاری کرے. جب انسان کسی بڑے محاذ پہ جاتا ہے تو منہ اٹھا کے ایسے ہی نہیں نکل پڑتا, تیاری کرتا ہے. دنوں پہلے اس کے سامان کی تیاری ہوتی ہے, پلاننگ ہوتی ہے, کب جانا ہے, کہاں جانا ہے. شب قدر آنے والا ہے, آنے والی رات ہے. آپ نے اس رات کے لیے تیاری کرنی ہے کہ میں اس رات کے اندر کس طریقے سے بہترین انداز سے وہ عمل انجام دوں کہ مومنین کی ضرورت کو پورا کر پاؤں, چاہے انہیں کھانا کھلا کر, چاہے کسی کے راشن دلوا کر, چاہے کسی بچے کی اسکول کی فیس بھروا کر, مگر اس رات سے منسوب کرے نیکی کو کہ جس کے بعد آپ کے لیے پروردگار عالم اگلا پورا سال اس نیکی کے بدلے میں آسان بنا دے. اور تیسری اہم ترین چیز, رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا, صلہ رحمی. صلہ رحمی وہ چیز ہے کہ جو انسان کی زندگی کو بڑھاتا ہے, ناگہانی بری موت سے انسان کو بچاتا ہے, انسان کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے. جب یہ تین چیزیں جو دنیا میں انسان اپنے لیے مانگنا چاہے تو بڑی محنت ہے, مگر پروردگار عالم صلہ رحمی کے نتیجے میں اس کو دے رہا ہے. اور اگر یہ شب قدر ہو جائے, شب قدر میں کیسے صلہ رحمی ہو, وہ طریقہ جو سیدہ نے سکھایا. سیدہ اس روایت کو خود امام حسن مجتبیٰ نے نقل کیا کہ ساری رات بیدار رہیں اور دیکھتے رہے کہ مادر گرامی جو ہے وہ مصلی عبادت پہ رہی. جب رات اختتام کو پہنچ رہی تھی, گویا الدعاء مخ العبادت, اب دعا کرنے کا وقت آیا ہے, اپنی عبادتوں کو مزید با کمال و معراج تک پہنچانے کا. سیدہ نے دعا کرنا شروع کی. سیدہ کس کے لیے مانگ رہی ہے؟ پڑوس والوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, مومنین کے لیے, دیگر ضرورت مند افراد کے لیے. اور فجر ہو گئی مگر سیدہ نے اپنے لیے کچھ طلب نہیں کیا. امام حسن مجتبیٰ نے سوال کیا, لما لا تدعین لنفسک, مادر گرامی میں نے پوری رات آپ کو دیکھا, آپ نے عبادت کے بعد دعا کا مرحلہ آیا, اپنے لیے کچھ نہیں مانگا اور ہر ایک کے لیے مانگتی رہی. سیدہ نے فرمایا, الجار ثم الدار, بیٹا پہلے پڑوسیوں کا حق ہوا کرتا ہے, بعد میں اپنا حق ہوا کرتا ہے. یعنی آپ اس رات میں جو دعا کرنی ہے, اس رات میں دعا کرنے سے پہلے اپنے سے پہلے وہ تمام اپنے رشتہ داروں کو, اپنے ان تمام دوستوں کو یاد کرے. جس تکلیف میں آپ مبتلا ہے, جس کا آپ حل چاہتے ہیں, اس میں پہلے کسی مومن کو یاد کرے, اس کی تکلیف کو یاد کرے. آپ کو رزق کا مسئلہ ہے, آپ غور کریں کہ آپ کے ارد گرد کون سے مومنین جو رزق کی مشکلات میں. آپ کو قرض کا مسئلہ ہے, آپ یاد کریں کون سے مومنین اور رشتہ دار ہیں جن کو قرض کے مسئلے میں گرفتار ہیں. آپ کے گھر میں شادی کا مسئلہ ہے, بیٹا ہے بیٹی کا, آپ دھیان رکھیں ان لوگوں کا کہ جو اس رشتے کے مسائل میں مشکلات میں, ان کے لیے دعا کریں. راوی عبداللہ ابن جندب کہتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی اپنے سے پہلے اپنے کسی مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے حق میں اسی دعا کو خدا کی بارگاہ میں 1,00,000 گنا زیادہ مانگا کرتا ہے. فرمایا میں غیر معصوم ہوں, میری زبان میں وہ اثر کہاں, لیکن مجھے معلوم ہے کہ فرشتہ جو دعا لے جانے والا ہے, اگر وہ خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کرے گا اور 1,00,000 گنا زیادہ طاقت کے ساتھ, تو یقیناً اس کی دعا قبول ہوگی. یہ معصومین کے سکھائے ہوئے انداز ہیں. ان طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اپنی شب قدر کو گزاریں گے تو یقیناً یہ رات اس انداز سے گزارنے کا حق ادا کر پائیں گے جیسے اس رات کو گزارنے کا حق ہے, اور پروردگار کی بارگاہ سے اپنے اگلے پورے سال کو بہترین انداز سے گزارنے کا حق جو ہے وہ حاصل کر پائیں گے. وما علینا الا البلاغ.